آدھی رات کو اسے آفس میں دیکھ کر اس کے سارے ماتحت چکنے ہو گئے۔ پردیپ سنگھ نے ایک عرصے سے اپنی مرضی کی ٹیم اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو میجر صاحب کے مزاج سے مکمل آشنائی رکھتے تھے۔ انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مراعات حاصل تھی، لیکن وہ بہترین رزلٹ دینے میں سب سے آگے تھے۔ سارا عملہ چوکس ہو گیا۔ جو سو رہے تھے انہیں جاگنے والوں نے جگا دیا، اور اب ایک پش بٹن کے فاصلے پر ہر ماتحت اس کا منتظر تھا، اس کے کسی بھی حکم پر پلک جھپکتے عمل کرنے کو تیار۔ سب سے پہلے پردیپ سنگھ نے اپنا کمپیوٹر آن کیا۔ اس کمپیوٹر کی اسکرین پر انسٹرکٹر کامنی اگروال سے متعلق تمام معلومات موجود تھیں۔ جو معلومات اس اسکرین پر آئی تھیں ان کو جمع کیا جاتا تو ایک مکمل کتاب بن سکتی تھی۔ اس میں کامنی اگروال کی پیدائش سے اب تک ایک ایک لمحے کی تفصیل درج تھی۔ اس کی عادتیں، پسند ناپسند، دوستیاں، دشمنیاں، خیالات، دھرم، سماج، رات نیتی سے متعلق اس کے وچار، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، عام زندگی، خاص زندگی، غرض کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں تھا جس سے متعلق سب کچھ درج نہ ہو۔ پردیپ سنگھ کی نظریں بڑی تیزی سے اسکرین پر پھیلے الفاظ سے پھسلتی اور ایک ایک لفظ اس کے دماغ پر نقش ہوتا چلا جاتا۔ کمبخت نے بلا کا ذہن پایا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ بیٹھی کرخت چہرے اور درمیانی عمر کی ایک لڑکی کو، جو اس کی سیکرٹری تھی، کاغذ پینسل سنبھالنے کا حکم دیا۔ اب وہ اپنے لیے اہم معلومات جن کی اسے مستقبل میں ضرورت پیش آ سکتی تھی اپنی ماتحت کو لکھواتا جا رہا تھا۔ آخر میں اس نے اپنی ماتحت نیلم سے تمام معلومات دہرانے کے لیے کہا اور مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ آل رائٹ، اب تم لوگ صبح 8 بجے تک اپنی نیند پوری کر لو۔ 8 بجے تک باقی دوست بھی آ جائیں گے، جس کے بعد پھر اپنا حملہ شروع کریں گے۔ اس نے نیلم کی طرف دیکھ کر کہا۔ یس سر۔ نیلم نے سر جھکا کر ساتھ کیا اور باہر آ گئی۔ اس نے باقی سٹاف کو بھی پردیپ سنگھ کے حکم سے آگاہ کر دیا، اور اب یہاں معمول کی ڈیوٹی انجام دینے والے گارڈز رہ گئے تھے۔ باقی سب لوگ اپنے بستروں میں پہنچ گئے تھے۔ انہیں اب اس کیس کے خاتمے تک جتنی بھی نیند میسر آتی وہ ان کے لیے بونس ہی تھا، کیونکہ پردیپ سنگھ جب کسی کیس کو ہاتھ میں لیتا تو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ماتحتوں کی نیند بھی حرام کر دیا کرتا تھا۔ صبح 7 بجے ہیڈ کوارٹر سے 5 بہترین ایجنٹ یہاں پہنچ چکے تھے۔ انہیں مقامی کمان کے ڈائریکٹر جنرل نے خصوصی ہدایات اور تیاریوں کے ساتھ یہاں بھیجا تھا۔ ان کے پاس کامنی کی درجنوں تصاویر تھیں۔ یہ وہ تصویریں تھیں جو را کے ریکارڈ میں تھیں اور جن کی کاپیاں یہ لوگ تیار کروا کے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ تصاویر پردیپ سنگھ نے سارے سٹاف میں تقسیم کر دی۔ اب اس نے سب کو بریفنگ ہال میں اکٹھے کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد 3 مختلف ٹیمیں تشکیل دے کر انہیں اپنے اپنے کمانڈر کے تخت 3 مختلف سمتوں میں روانہ کر دیا تھا۔ اسی اثناء میں اس کا مقامی ماتحت جو بٹواری کیمپ پہنچ چکا تھا اسے پل پل کی خبر اور وہاں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے متعلق رپورٹ دے رہا تھا۔ ابھی تک انہیں کرنل مونگیا کی اگلی منزل اور عزائم کی خبر نہیں ہوئی تھی، گو کہ را کا ایک سورس مستقل اس سے چمٹا ہوا تھا، لیکن مونگیا نے اپنے ماتحتوں کو بھی اپنی اگلی منزل نہیں بتائی تھی۔ ڈیم اٹ، گدھا، الو کا پٹھا۔ اس نے مونگیا سے متعلق آخری بات کرنے پر اسے 3-4 موٹی موٹی گالیاں سنا دیں۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہاں ہر ایجنسی اپنی حیثیت میں آزاد تھی اور یہ لوگ مؤثرانہ چشمک کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعاون کے بجائے ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھ کر اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ کریڈٹ لے جانے کی دوڑ میں وہ اپنے ہمکاروں کو پچھاڑنے میں کوشاں رہتے تھے اور کوئی ایجنسی دوسری ایجنسی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ مونگیا جانتا تھا کہ پردیپ سنگھ بھی ایکٹیو ہوگا اور وہ اپنے ہوتے ہوئے مفروروں کی گرفتاری کا کریڈٹ کسی اور کو دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی تمام صلاحیتیں اس بات پر صرف کر دی تھیں کہ را کو اس کے منصوبے اور حکمت عملی کا عمل نہ ہونے پائے اور وہ تمام ایجنسیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر خود مفروروں کو گرفتار کرنے کا کریڈٹ حاصل کر لے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مفروروں سے متعلق ملنے والے کسی بھی سراغ کی خبر کسی اور ایجنسی کو دینے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ایسی ہی ہدایات باقی ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی ان کے اعلیٰ افسران کی طرف سے ملی تھی اور سب اب اپنی اپنی حیثیت میں اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ پردیپ سنگھ اپنی ماتحت نیلم کماری کے ساتھ 9 بجے ایک خصوصی فلائٹ سے دہلی جا رہا تھا۔ یہ ایک فوجی جہاز تھا جو کچھ افسران کو لے کر خصوصی مشن پر دہلی جا رہا تھا، اور را کے ڈی جی کی درخواست پر مقامی او سی نے پردیپ سنگھ اور اس کی سیکرٹری نیلم کماری کے لیے 2 سیٹیں اس میں رکھ لی تھیں۔
اسے اپنی تفتیش اور تلاش کا آغاز کامنی اگروال کے گھر سے کرنا تھا، جس کے لیے اس نے ہر غیر انسانی طریقہ اپنانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ یوں تو وہ مقامی پولیس کی مدد بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے دانستہ ایسا نہیں کیا تھا۔ دہلی آنے پر اس کے استقبال کے لیے را کی ایک اور مستعد ٹیم تمام ساز و سامان کے ساتھ موجود تھی۔ ایئرپورٹ ہی کے ایک کمرے میں انہوں نے اپنی ماڈس آپرینڈی تیار کی اور یہاں موجود 5 مختلف ٹیموں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ کر خود کامنی اگروال کے پتا سورج اگروال کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ نیلم کماری کی منزل کامنی اگروال کا گھر تھی۔ اس نے کامنی کی موسی جانکی دیوی کو قابو کرنا تھا، کیونکہ ان کے پاس موجود اطلاعات کے مطابق اس کے گھر کی خواتین میں کامنی اگروال سب سے زیادہ اپنی موسی جانکی دیوی کے نزدیک تھی۔ جانکی دیوی معمول کے مطابق کرشنا مندر سے اپنی پوجا ختم کرنے کے بعد پرشاد لے کر ہرے اوم کا جاپ کرتی گھر کی طرف واپس آ رہی تھی، جب اچانک ہی اس کی نظر ایک سمارٹ لڑکی پر پڑی۔ لڑکی نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی، لیکن اس کے کپڑے ایسے چست اور جسم سے چپکے ہوئے تھے کہ جانکی موسی نے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور ہرے اوم کی تکرار زیادہ تیز کر دی۔ جانکی موسی، اچانک ہی لڑکی نے اس کے نزدیک آ کر کہا اور وہ چونک گئی۔ جانکی دیوی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ اسے بالکل نہیں پہچانتی تھی۔ آپ جانکی دیوی ہی ہیں نا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، جانکی دیوی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نیلم ہوں، کامنی کی دوست۔ ارے جانکی ماسی، کامنی نے تمہارے متعلق اتنا کچھ بتا دیا ہے کہ میں نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ تم ہی جانکی ماسی ہوگی۔ اس نے جانکی دیوی کے استفسار سے پہلے ہی کہہ دیا۔ بے یقینی کے انداز میں جانکی دیوی نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن میں تمہیں نہیں جانتی، اس کی ضرورت بھی نہیں، آؤ تمہیں کامنی سے ملوا دوں۔ دراصل ہم لوگ دہلی سے 2-3 گھنٹے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ خود بری طرح پھنسی ہوئی ہے، مجھے کہہ دیا کہ تمہیں لے کر آؤں۔ نیلم نے اس کے مزید نزدیک آتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں گھر والوں کو بتا دوں۔ جانکی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کامنی نے ملاقات کا یہ کون سا طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ اسے کامنی سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، نہ ہی وہ یہ ماننے کے لیے تیار تھی کہ واقعی یہ لڑکی سچ بول رہی ہے۔ ارے جانکی ماسی، ہمارے پاس پہلے ہی وقت کم ہے اور تم… اس نے یہ کہتے ہوئے جانکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جانکی نے اگلے ہی لمحے صورتحال کی سنگینی کا احساس کر لیا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو گئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ جانکی دیوی چیخ کر کسی کو مدد کے لیے بلوائے، اچانک ہی سامنے سے ایک تیز رفتار جیپ ان کے نزدیک جھٹکے سے آ کر رک گئی، جس کے پچھلے حصے میں ایک لمبا تڑنگا جوان بیٹھا تھا۔ وہ جیپ رکتے ہی نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ ہی نیلم کماری نے جانکی دیوی کو جھٹکے سے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور جیپ کے پچھلے حصے میں پھینک دیا۔ جانکی کے ہاتھ میں پکڑی پرشاد کی تھالی باہر ہی گر پڑی، جسے نوجوان نے ٹھوکر مار کر پرے پھینک دیا۔ یہ کافی مصروف گزرگاہ تھی، لوگ اس طرف متوجہ بھی ہوئے، لیکن ان کو کچھ سمجھ آنے سے پہلے ہی جیپ جس طرح اچانک نمودار ہوئی تھی اسی طرح برق رفتاری سے غائب ہو گئی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ کون ہو تم؟ کیا؟ خوف سے سہمی اور پریشان حال جانکی دیوی نے وہ مشکل آواز نکالی۔ چپ کر سالی، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ نیلم کماری نے اسے 3-4 گالیاں دیتے ہوئے جانکی دیوی کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا کہ بیچاری جانکی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اذیت اور ذلت کے احساس سے بے بس جانکی کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، لیکن ایک بات کی اسے سمجھ آ گئی کہ ضرور کامنی نے کوئی چاند چڑھا دیا ہے، تبھی تو اس کے گھر والوں پر مصیبت آئی ہے۔ اس نے سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا۔ چپ کرتی ہے یا؟ نیلم کماری نے نہ جانے کس طرح اسے دھمکایا تھا کہ خوف سے جانکی دیوی گنگ ہو کر رہ گئی۔ جس گاڑی میں اسے لے جایا جا رہا تھا اس کے شیشوں میں سے کچھ باہر کا منظر دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ نیلم کماری نے جانکی کو اس طرح اپنی ٹانگوں کے درمیان بٹھایا ہوا تھا جیسے قربانی کے بکرے کو کسائیوں نے پکڑا ہوتا ہے۔ ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ آگے وہی لمبا تڑنگا نوجوان بیٹھا تھا جو پچھلے حصے سے اترا تھا۔ اب تک دونوں میں سے کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، نہ ہی نیلم کماری نے کوئی بات کی تھی۔ اچانک ہی جیپ میں لگے وائرلیس میں زندگی جاگی۔ اس نوجوان نے مائک اٹھایا تھا۔ آپ کے لیے میڈم، یہ کہہ کر اس نے مائک پیچھے بیٹھی نیلم کماری کی طرف بڑھا دیا۔ یس، نیلم کماری نے کہا۔ دوسری طرف پردیپ سنگھ تھا جس نے صرف رپورٹ کہہ کر اسے بولنے کا موقع دیا تھا۔ آن ٹارگٹ سر، نیلم کماری نے مختصر جواب دیا۔ ویل ڈن، کمنگ آؤٹ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جو سلوک جانکی دیوی کے ساتھ ہوا تھا اس سے کچھ الگ سورج اگروال کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ بیچارہ سورج اگروال جس کا گناہ صرف کامنی اگروال کا باپ ہونا تھا، پردیپ سنگھ کی شکل پر نظر پڑتے ہی گھبرا گیا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرے پردیپ سنگھ نے اسے اپنا تعارف کروا کے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا۔ سورج اگروال نے اسے اپنی بے عزتی جانا، آخر وہ بھی ایک سرکاری آفیسر تھا اور اس کی بیٹی را کی آفیسر تھی۔ پردیپ سنگھ نے اپنا تعلق CBI سے بتایا تھا۔ یہ ان کی تربیت تھی کہ وہ کبھی اپنا تعارف اپنی اصلی ایجنسی کے حوالے سے نہیں کرواتے تھے۔ اس سے پہلے کہ سورج اگروال پردیپ سنگھ کو اخلاقیات سکھانے کی کوشش کرتا، اس کے ہمراہی نے سورج اگروال کی گدی میں ہاتھ ڈالا اور اسے اٹھا کر جیپ میں پھینک دیا۔ غصے اور بے عزتی کے احساس سے کھولتے ہوئے سورج اگروال نے شاید بہت عرصے بعد کسی کو گالی دی تھی، لیکن اس گالی کا خمیازہ اسے برا بھگتنا پڑا۔ 2 آدمیوں نے اسے جیپ کے اندر دھنک کر رکھ دیا اور سورج اگروال خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس کے روئے روئے سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ بے عزتی کا احساس الگ سے جان کو آ رہا تھا، لیکن صورتحال جانے بغیر بھی انہیں علم ہو گیا تھا کہ ضرور کامنی اگروال نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے جس کا انہیں اس طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا اور اب وہ معتوب ہو رہے تھے۔ جانکی دیوی اور سورج اگروال کو الگ الگ راستوں سے ایک ہی عمارت تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ را کا مقامی انٹیروگیشن سینٹر تھا جہاں اب ان دونوں سے الگ الگ تفتیش کی جا رہی تھی۔ جانکی دیوی: ہمارا تعلق فوج کے جاسوسی کے محکمے سے ہے۔ کامنی اگروال: دیش دروہی نکلی، وہ ایک مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور ہم نے اسے بھارت سے نکلنے نہیں دینا۔ وہ دیش اور دھرم کی غدار ہے۔ تم دھارمک عورت ہو، اپنے دیش اور دھرم سے تمہارا رشتہ کامنی سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تمہیں اس کی گرفتاری میں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا یا ہم سے کچھ چھپایا تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گی۔ وہ الگ اسے ایک کمرے میں لے آئے تھے جہاں اسے ایک آرامدہ کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ نیلم کماری اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی اور ایک ٹیپ ریکارڈر اس کے سامنے رکھا تھا۔ نیلم کے منہ سے کامنی کا کارنامہ سن کر جانکی دیوی کو یوں لگا جیسے اچانک اس پر یمراج حملہ آور ہوا اور اس کی آدھی جان نکال کر اسے زندہ درگور چھوڑ گیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے نیلم کماری کی طرف دیکھنے لگی، پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کامنی اگروال کو بددعائیں دینے لگی۔ یہ سارا اس حرام خور شیلا کا کیا دھرا ہے، اس نے میری بچی کو گمراہ کیا ہوگا۔ بالآخر اس نے کہا اور نیلم کماری چونکی۔ کون ہے یہ شیلا؟ اس نے پوچھا، اور جواب میں جانکی دیوی نے شیلا کے متعلق اسے مرچ مسالہ لگا کر ساری کہانی سنا دی۔ لیکن نیلم کماری بہت زور لگانے کے بعد بھی ڈاکٹر شیلا کا موجودہ ایڈریس معلوم نہ کر سکی۔ دوسری طرف کامنی کے پتا سے بھی کوئی مختلف سلوک نہیں ہوا تھا۔ ان کے ساتھ پردیپ سنگھ نے وہ کچھ کر دیا تھا جس کا انہوں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ شام ڈھلنے تک تینوں گروپس جو الگ الگ تفتیش کر رہے تھے اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اگر کامنی اگروال کے پاس اپنا کوئی ٹھکانہ بھارت میں محفوظ ترین ہے تو وہ صرف ڈاکٹر شیلا ہے۔ اب انہیں ڈاکٹر شیلا کو تلاش کرنا تھا جس کی اطلاع اس کے گھر والوں کو بھی نہیں تھی۔ اگلے روز دوپہر تک وہ مختلف مفروضوں پر زور آزمائی کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے شیلا کے گھر والوں کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ اس کی بوڑھی ماں کو دل کا دورہ پڑا اور بمشکل وہ اس دورے سے جانبر ہو پائی تھی۔ دوپہر کے بعد تک را کے دہلی ہیڈ کوارٹر کا علم ہو چکا تھا کہ یہاں کسی کے پاس بھی شیلا کا ایڈریس نہیں ہے۔ اس کی آخری پوسٹنگ راجستھان میں ہوئی تھی جہاں سے بعد از خرابی بسیار اطلاع ملی کہ شیلا نے سرکاری نوکری سے شادی کی افواہ پھیلتے ہی استعفیٰ دے دیا تھا اور اپنی نئی منزل کا کسی کو علم نہیں ہونے دیا تھا۔ اس سالے جیکب پر کام کرو، اسے ڈھونڈو، آخر وہ دونوں زندہ ہیں، مر نہیں گئے، کہیں نہ کہیں تو ملیں گے ہی۔ پردیپ سنگھ نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے شیلا کے خاوند سے متعلق ممکنہ حد تک حاصل کردہ معلومات کو را کے مین کمپیوٹر سینٹر نے ملک کے کونے کونے میں پہنچا دیا تھا۔ شام گئے تک وہاں جیکب نام کے درجنوں ڈاکٹروں سے متعلق اطلاعات جمع ہو چکی تھیں۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ اصلی ڈاکٹر جیکب کی تلاش۔ رات گئے بالآخر انہیں ہر مقصود ہاتھ لگ گیا اور ڈاکٹر جیکب کے 3-4 ممکنہ ٹھکانوں کا علم ہو ہی گیا۔ اب انہیں بیک وقت ان تمام ٹھکانوں پر ریڈ کرنا تھا جس کے لیے وہ خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ رات ہونے تک انہیں ڈاکٹر جیکب کے 2-4 ٹھکانے مل سکے اور وہ ملک کے 4 الگ الگ صوبوں میں تھے۔ یہ وہاں کے ہسپتال تھے جہاں اس نام کے اور اس مخصوص بیماری کے ماہر ڈاکٹر جیکب کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر جیکب کا شبہ شیلا کے باپ کی طرف سے ملنے والی اطلاعات کی بنیاد تھی۔ 4 مختلف ٹیمیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے روانہ کر دی گئیں۔ اس روز دلی کی ایک ہوائی اڈے سے جو ایک دور دراز حصے میں صرف را کے لیے مخصوص تھا، موجود 4 ہیلی کاپٹر ایک ہی مشن کے لیے الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے تھے۔ ان 4 ٹیموں کے پاس ڈاکٹر شیلا کی تصویریں موجود تھیں تاکہ ان کی شناخت میں دشواری پیش نہ آئے۔ پردیپ سنگھ خود راجستھان کی طرف عازم سفر تھا کیونکہ سب سے زیادہ ڈاکٹر جیکب کے ملنے کے امکانات یہیں پائے جاتے تھے۔
देहरादून में कर्नल मोंगिया के साथियों ने चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन यहाँ उन्हें ना कुछ मिलना था ना कुछ मिला। ज्यादा तशवीशनाक बात तो ये थी कि अभी तक उनका राब्ता कर्नल मोंगिया से नहीं हुआ था, जो माजी की रवायात के बरक्स था। कर्नल मोंगिया बड़ा एडवेंचर पसंद था और वो अपने दुश्मन को सरप्राइज देने में मशहूर था, लेकिन 34 घंटे तक इसका राब्ता अपने हेड ऑफिस से ना होने का सवाल ही नहीं उठता था। इसकी जेब में बहुत ताकतवर वायरलेस सेट निस्प था, जिस पर मुसलसल पैगाम भेजे जा रहे थे, लेकिन 2 दिन से उन्हें किसी पैगाम का जवाब नहीं मिल रहा था। तीसरे रोज जब कैप्टन नागरे ने SOS सिग्नल दिया तो दूसरी तरफ से जवाब मौसूल हो गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह कर्नल मोंगिया नहीं बल्कि इसकी यूनिट की एक कंपनी का कोई मेजर था जो इनसे बात कर रहा था। ये कंपनी पोंटा साहब के इलाके में कोई एक्सरसाइज कर रही थी। कर्नल साहब 2 रोज पहले अपनी जीप यहाँ छोड़कर चले गए थे। उन्होंने आज तक वापस आने का वादा किया था और सख्ती से ताकीद की थी कि कोई वायरलेस पैगाम मौसूल ना किया जाए, लेकिन अब चूंकि हमें भी तशवीश होने लगी है इसलिए आपको पैगाम का जवाब दे रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। और कैप्टन नागरे का माथा ठनका। जरूर दाल में कुछ काला था, वरना ये कुछ मुमकिन ना होता। इनके लिए कर्नल मोंगिया का अपनी जीप अपनी यूनिट में खड़ी करके गायब हो जाना कोई नई बात नहीं थी। वो जानते थे दूसरे लायक अफसरों की तरह कर्नल मोंगिया को भी मौसराना चश्मिक का आर्जा लाहिक है, और वो नहीं चाहता कि इसकी जीप वायरलेस से इसका मुतहारिब राह के लोग कोई क्लू तलाश करके इसके किए किराए पर पानी फेर कर अपने नंबर बनाए। इसलिए इसने हस्बे रवायत अपनी जीप यहाँ खड़ी करके किसी प्राइवेट कार के जरिए सफर किया होगा या फिर कोई और तरीका अपनाया होगा। प्लीज यहाँ बहुत इमरजेंसी है, आप अपने मुकामी यूनिट से दरख्वास्त करें कि कर्नल मोंगिया को तलाश करें, सूरत हाल बहुत खतरनाक है। कैप्टन नागरे ने अपनी दरख्वास्त दोहराई और दूसरी तरफ से इस बात में जवाब मिलने पर ब्रिगेडियर मल्होत्रा से राब्ता करके इसे तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। मल्होत्रा के लिए भी ये खबर तशवीशनाक थी। तुम अपने लोगों के साथ पोंटा साहब की तरफ निकलो फौरन। इसने मुख्तसर सा हुक्म देकर फोन बंद कर दिया। कैप्टन नागरे को अगर ये हुक्म ना भी मिलता तो भी इसने मुसव्वरी की तरफ रखते सफर बांध दिया था। इसका ख्याल था कि कर्नल मोंगिया जरूर इस तरफ गया होगा। अपने 3 नौजवानों के साथ वो जीप को उड़ाता हुआ मुसव्वरी पहुंचा था, जहां इसने फौरन ही मुकामी पुलिस चीफ से राब्ता किया। कैप्टन नागरे ने तो पुलिस फोर्स की मदद हासिल करने के लिए राब्ता किया था, लेकिन यहाँ से जब इसे आज सुबह एक नामालूम लाश मिलने की खबर मिली जिसकी तस्वीर थोड़ी देर तक SP ऑफिस पहुँचने वाली थी, तो वो तस्वीर का इंतजार करने की बजाय मुकामी थाने की तरफ भागा, जहाँ से अजनबी लाश को मुर्दाखाने रवाना कर दिया गया था। कैप्टन नागरे इतना घबराया हुआ था कि जब मुकामी सिविल अस्पताल के मुर्दाखाने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस के 2 नौजवानों ने इसे रोकना चाहा तो इसने दोनों को धक्का देकर एक तरफ कर दिया, और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाए कैप्टन नागरे के उकब में आने वाले इसके नौजवानों ने इस पर काबू पा लिया। मुर्दाखाने में सिर्फ एक लाश पड़ी थी। लाश के मुंह से कपड़ा हटाकर जब कैप्टन नागरे ने इसका चेहरा देखा तो घबराहट से चादर का पल्लू इसके हाथ से छूट गया। इसने बमुश्किल अपने मुंह से निकलने वाली बेसाख्ता आवाज का गला दबाया था। उफ भगवान, बलाखिर कपकपाई आवाज में इसने कहा, क्योंकि दूसरी मर्तबा भी कपड़ा अलग करके देखने पर नतीजा मुख्तलिफ बरामद नहीं हुआ था। इसके सामने कर्नल मोंगिया की लाश पड़ी थी। कर्नल मोंगिया मारा गया। इसने संभल कर बेयकीनी के अंदाज में सर हिलाया और सारे जिस्म से चादर उतार दी। अब शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। कैप्टन नागरे जिस रफ्तार से अंदर आया था उसी रफ्तार से बाहर आया। इन्हें काबू रखो, इसने दोनों पुलिस गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए अपने जवानों को हुक्म दिया और वो जीप के वायरलेस सेट की तरफ दौड़ा। सबसे पहले इसने ब्रिगेडियर मल्होत्रा को ये मनहूस खबर सुनाई थी, जिसने 3 बार मुख्तलिफ अंदाज में अपना सवाल दोहरा कर इस बात की तसल्ली करना चाही थी कि कहीं कैप्टन नागरा का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। और जब इसे यकीन हो गया कि ऐसी बात नहीं तो बादल नहास्ता इसने ये बात हाई कमान तक पहुंचा दी। कैप्टन नागरा को इसने वहीं ठहर कर पोजीशन संभाले रखने का हुक्म दिया था। तकरीबन 15-20 मिनट बाद उन्हें आर्मी की एम्बुलेंस और गाड़ियां इस तरफ आती दिखाई दी। ये कर्नल मोंगिया की यूनिट के लोग थे जो इसकी लाश यहां से उठाकर फौरन मिलिट्री अस्पताल ले गए। कैप्टन नागरा ने दोनों पुलिस वालों को सख्ती से ताकीद कर दी थी वो इस वाकया का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, और पुलिस की हाई कमान से कह दिया था कि लाश को नामालूम करार देकर अपनी कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर लें। कर्नल मोंगिया की मौत मामूली बात नहीं थी। इसका पोस्टमार्टम फौरन ही शुरू हो गया था और अगले 3 घंटों में इसकी मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुतलका अफराद के सामने पहुंच गई थी। मुसव्वरी में मौजूद फौज की सिक्योरिटी ने सारे इलाके को घेरे में ले लिया था। यहाँ मौजूदा बाकी तमाम एजेंसियों ने अपने अलग अलग बंदोबस्त के साथ अपना काम शुरू कर दिया था।
وہ شخص جس نے سب سے پہلے کرنل مونگیا کی لاش کی خبر دی تھی مقامی اسٹیشن ماسٹر تھا، جسے تھوڑی دیر بعد ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ صبح سے رات گئے تک درجنوں افسر اس سے الگ الگ الٹے سیدھے سوالات کر چکے تھے۔ ابھی تک اس بیچارے کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ مرنے والا کون ہے، لیکن اسے آرمی انٹیلیجنس نے ضرور اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو مطمئن کر دیا گیا تھا اور سختی سے زبان بند رکھنے کی تلقین بھی کی گئی تھی۔ فوج اور پولیس کے اعلیٰ افسران نے وہاں کے چپے چپے کا معائنہ کیا تھا جہاں سے لاش ملی تھی۔ فوج کے تربیت یافتہ کتوں نے وہاں ایک اور شخص کے خون کی نشاندہی بھی کی تھی۔ شاید یہ قاتل کا خون تھا، جس کے تعاقب میں کتے ایک کار کے ٹائروں کے نشانات تک گئے اور پھر پکی سڑک تک پہنچنے کے بعد اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر بھونکنے لگے، کیونکہ اس سے آگے کار کے ٹائروں کا بھی نشان نہیں ملتا تھا۔ لیکن وہ جس سڑک تک آئے وہ شملہ کی طرف جا رہی تھی۔ پردیپ سنگھ کا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا جب اسے پونٹا صاحب سے کرنل مونگیا کی لاش اور اب تک ہونے والی تفتیش کی رپورٹ ملی۔ ڈیم اٹ، اس نے اپنے غصے سے گلا پھاڑتے ہوئے کہا۔ مقامی ہسپتال پر اس کی جس ڈاکٹر جیکب سے ملاقات ہوئی اس کا شکار نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہیلی کاپٹر پر پونٹا صاحب کی طرف عازم سفر تھا۔ اس نے اپنے مقامی ماتحت کو تمام تفصیلات ہیڈ کوارٹرز کو دینے کی ہدایت کر دی تھی اور اب ہیلی کاپٹر کے وائرلیس ریڈیو پر اپنے ہیڈ کوارٹر میں بات کرنے کے بعد ان سے اگلی ہدایت موصول کر رہا تھا۔